مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں اس کا تعلق پاکستانی پاسپورٹ کی رینکنگ سے ہے، اور ہم یہ بتائیں گے کہ پاکستانی پاسپورٹ کی اس وقت کیا صورتحال ہے، اور ہم پاکستانیوں کا جو پاسپورٹ ہے وہ دنیا میں کس نمبر پر ہے، اور وہ ہے اس نمبر پہ کیوں، اور ہمیں پاکستانیوں کو جو ہے وہ کن ممالک میں جو ہے آن ارائیول ویزے کی سہولت ہے، یعنی آپ بغیر ویزا لیے وہاں کا سفر کر سکتے ہیں۔ تو ہم آتے ہیں اپنی خبر کی طرف۔ جو گلوبل انڈیکس جاری ہوا ہے پاسپورٹس کا، اس میں پاکستان بدقسمتی سے 101 نمبر پر ہے، جی ہاں، اور پاکستان سے نیچے صرف 3 ملک ہیں، اور تینوں جنگ زدہ ملک ہیں، شام ہے، افغانستان ہے اور عراق ہے۔ ان 3 کے بعد جو ہے چوتھا جو بدترین پاسپورٹ دنیا میں اس گلوبل رینکنگ میں قرار دیا گیا ہے وہ بدقسمتی سے پاکستان کا ہے۔ 23 کروڑ عوام کا ملک، جہاں تمام وسائل ہوں، جو ایک ایٹمی طاقت ہو، اور جو آج سے چند برس پہلے، چند دہائیاں پہلے دنیا میں جس کا ایک مقام تھا، دنیا اس کی آواز سنتی تھی، وہ اب ہم اس زوال اور پستی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں کہ اب جو ہے ہمارے پاسپورٹ کی رینکنگ جو ہے وہ صرف 3 جنگ زدہ ملکوں سے اوپر ہے، صرف 3 جنگ زدہ ملک ہم سے نیچے ہیں، جن کا نام ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ اب ہم اس حال پہ کیوں پہنچے ہیں، اس کی تو بہت سی وجوہات ہیں، لیکن سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری حکومتوں کو اپنے شہریوں کا اور اپنے ملک کا، اس کی عزت و وقار کا اتنا پاس نہیں ہوتا۔ وہ سب ان میں سے جو اکثریت ہے وہ اپنے پاسپورٹس جو ہے وہ کینیڈا کی، امریکہ کی، برطانیہ کی، باقی ملکوں کی نیشنلٹی لینے کے چکر میں رہتے ہیں، لیکن اپنے قوم کے جو اپنے قومی پاسپورٹ ہے اس میں بہتری کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے۔ اگر آپ اپنے پڑوسی بھارت کی طرف دیکھیں تو بھارت کی حکومت نے جو ہے پچھلے کچھ برسوں کے دوران بلا شبہ آپ مودی حکومت کو داد دیں کہ انہوں نے بھارت کو جو ہے عالمی سطح پر نہ صرف ایک بڑی طاقت بنا دیا ہے، بلکہ بھارت کی ساکھ کتنی بہتر کر لی ہے کہ ہر ملک جو ہے وہ اس وقت بھارت کے لیے جناب ویزے کھول رہا ہے۔ ایک طرف پاکستانی جو ہے وہ انہیں جو ہے کہیں ویزے نہیں ملتے، وہ کشتیوں میں ڈوب کر مر رہے ہیں یورپ جانے کے لیے، اور دوسری طرف انڈیا کے لیے آپ دیکھیں گے فرانس نے بھی اعلان کیا کہ ان کے 30,000 اسٹوڈنٹس کو ویزا دیں گے اور 5 سال کا ساتھ پرمٹ دیں گے۔ جرمنی کے وزیر فرانس گئے ہوئے تھے کہ جو وہاں سے ہم لیبر لیں گے، نرسیں لیں گے۔ اچھا، یو کے نے جو ہے برطانیہ کے لیے خصوصی اسکیم شروع کی ہوئی ہے، آسٹریلیا نے خصوصی معاہدہ کیا ہے، امریکہ نے، کینیڈا میں بھارتی طالب علم جو ہے بڑی تعداد میں 2 نمبری ان کے کاغذات میں پکڑی گئی تھی، لیکن آپ دیکھیں انہیں بھی بھارتی حکومت نے کوشش کر کے ڈپورٹ ہونے سے بچا لیا، بہت کم لوگ ڈپورٹ ہوئے، اور کینیڈا کی حکومت نے ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ راستہ دے دیا۔ تو یہ سب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ بھارتی حکومت جو ہے وہ اپنے شہریوں کے لیے اور اپنے ملک کی وقار کے لیے کام کرتی ہے۔ وہاں دوہری شہریت کی اجازت نہیں ہے، وہاں کسی وزیر کے، کسی بیوروکریٹ کے پاس دوہری شہریت نہیں ہوگی، نہ ہی ان کے وہاں بچے باہر ہوں گے، جبکہ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ جی ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں، وہ جو سابقہ چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے ثاقب نثار صاحب کے دور میں، انہوں نے ایک لسٹ جب مانگی تھی تو اس میں پتہ چلا تھا کہ بڑی تعداد میں جو ہمارے افسران ہیں ان کے اور ان کی فیملی کے پاس جو ہے وہ کینیڈا کی بالخصوص نیشنلٹیاں ہیں، اور وہ نیشنلٹیاں کس طرح لیتے ہیں؟ وہ سرمایہ کاری کے ذریعے لیتے ہیں، اور اب سرمایہ کہاں سے آتا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ تو یہ اس لیے ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے بچے تو باہر چلے گئے، ہمارے پاس تو نیشنلٹی ہے، تو اب انہیں پاکستانی پاسپورٹ کو بہتر بنانے کے لیے یا پاکستان کی ساکھ سفر نامے کے حوالے سے بہتر بنانے کے لیے زیادہ کرنے کی ضرورت وہ محسوس ہی نہیں کرتے، اور یہی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے وہ اس وقت 101 نمبر پر ہے۔ پاکستانی جو ہے وہ کشتیوں میں ڈوب رہے ہیں، اور یہاں جو ہے دوسری طرف جو ہے ہمارا پڑوسی ملک جس کی حکومت جو ہے اپنے شہریوں کو سوچتی ہے، وہاں ان کے لیے خصوصی پیکج مختلف ملک جو ہے وہ اناؤنس کر رہے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے راستے کھل رہے ہیں، ان کے ورکرز کے لیے راستے کھل رہے ہیں۔ اب جو پاکستان کے لیے اس وقت بھی جو ہے انڈیکس میں بتایا گیا ہے کہ 33 ملک ہیں جہاں وہ پاکستانی بغیر ویزا کے سفر کر سکتے ہیں، لیکن یہ 33 ملکوں میں 5-6 کے علاوہ شاید آپ زیادہ تر کے نام بھی نہ جانتے ہوں، اور نہ ہی وہاں پر کوئی پاکستانی جاتا ہوگا، اگر اسی لیے شاید انہوں نے ابھی تک جو ہے پاکستان کو ویزا آن ارائیول رکھا ہوا ہے کہ وہاں پر کوئی جاتا بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں صرف حکومتوں کے قصور کے علاوہ پاکستانیوں کا بھی قصور ہے۔ ماضی میں جو ہے پاکستانیوں پر یہ جو ٹھپا لگا ہوا تھا اسمگلنگ کا، اب وہ اگرچہ ایسی صورتحال نہیں ہے،
اور اس میں ہمارے جو پڑوسی ملک افغانستان کے شہری بھی جو پاکستانی پاسپورٹ پہ سفر کرتے تھے انہوں نے بہت بدنامی کا سبب بنے. اور کویت میں جو پاکستانیوں پر پابندی لگی تھی اس کی بڑی وجہ تو وہی افغانی تھے جو پاکستانی پاسپورٹ پر سفر کر کے وہاں جاتے تھے, ان سے منشیات برآمد ہوتی تھی اور پابندی ظاہر ہے وہ پاکستانی پاسپورٹ استعمال کرتے تھے. وہ پاکستان کے جو کرپٹ عناصر ہیں پاسپورٹ میں بیٹھے ہوئے جو انہیں پاسپورٹ بنا کے دیتے تھے, ان لوگوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ ملک سے غداری کرتے ہیں جو اپنے پاسپورٹس جو ہے وہ کسی غیر ملکی کو پیسے لے کے بنا کے دے دیتے ہیں اور پھر وہ غیر ملکی جو ہے پاکستان کے لیے گلے کا توق بن جاتے ہیں. اب ہم آتے ہیں جو ان ملکوں کی طرف جو ہے جنہوں نے پاکستان کو اب تک اجازت دی ہوئی ہے. اگر بڑے ممالک ہم دیکھیں تو ان میں قطر ہے, کمبوڈیا ہے, نیپال ہے, مالدیپ ہے, سری لنکا ہے, کینیا ہے. اب یہ تقریباً جو ہے وہ اہم ممالک ہیں. اگر باقی ہم دیکھیں ماریتانیہ بھی ہے. باقی اگر جو ملک ہیں ان کے نام بھی بتا دیں تو آپ بیشتر نام آپ شاید جانتے بھی نہیں ہیں. جیسے کمورو آئس لینڈ ہے, گنی بساؤ ہے, روانڈا ہے, سیشلز ہے, موزمبیق ہے, سینیگال, سیرلیون, مڈغاسکر, جبوتی, کیپ وردہ آئس لینڈ, بارباڈوس, ہیٹی, سینٹ ونسٹن, ڈومنیکا, مونٹریٹ, ٹوگو, کوک آئس لینڈ, سمووا, وینوتوا, مائکرووینشیا اور پالو آئس لینڈ شامل ہیں. اب آپ یہ جو باقی ہم نے نام پڑھے ہیں شاید یہ آپ نے نام بھی نہ سنے ہو اور نہ ہی کوئی پاکستانی وہاں میرا خیال ہے شاید ہی کوئی سفر کرتا ہو. تو یہ پاکستانی پاسپورٹ کی اس وقت جو صورتحال ہے یہ اصل میں ہماری اپنی قومی صورتحال کی عکاسی کرتا ہے جو. اور پاکستان اب جب لوگ پڑھتے ہوں گے کہ یہ پاکستان کا جو ہے پاسپورٹ وہ تو صرف افغانستان سے, شام سے اور عراق سے اوپر ہے, تو یہ کتنی شرمندگی کی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ جی پاکستانی اب کوشش کرتے ہیں کہ آپ کسی اور ملک کی جس کا بس چلتا ہے وہاں نیشنلٹی لے لے یا وہاں کے ڈاکومنٹ لے لے تاکہ اسے کچھ سفری آسانیاں تو میسر آ سکیں. ابھی آپ دیکھیں گے ترکی سے ہمارے بہت قریبی تعلقات ہیں, لیکن وہاں بھی ترکی نے بھی پاکستان کو ویزا فری نہیں کیا ہوا. حالانکہ وہاں بات کرے ہماری حکومت, لیکن وہاں جو بات کرنے والا کوئی ہے نہیں. اسی طرح جو ہمارے اسٹوڈنٹس کا مسئلہ ہے, اسٹوڈنٹ ویزے بہت پاکستانیوں کو کم ملتے ہیں, تو اس معاملے پر کسی نے کوئی بات نہیں کی. ہمارے سابقہ وزیر خارجہ صاحب جو ہے انہوں نے اپنے 16 ماہ کا بڑا عرصہ تو باہر گزار دیا, لیکن اب وہ کیا ان باہر گزارے, باہر جو دورے کیے انہوں نے نجی بھی اور سرکاری بھی, تو اس میں پاکستانیوں کے لیے کیا حاصل کیا یہ آج تک وہ نہیں بتا سکے کہ کتنے ملکوں میں انہوں نے پاکستانیوں کو کیا کوٹا دلوایا, کیا ویزے دلوائے. بلکہ ہمیں تو کوئی ایسی بات سننے کو بھی نہیں ملی, پڑھنے کو بھی نہیں ملی کہ وہاں کوئی اس طرح کے ایشوز پر بات کی گئی ہو, کوئی ویزا فری انٹری کی بات کی گئی ہو. کیونکہ پھر بات وہی آتی ہے کہ ان کے اپنے پاس پاسپورٹس ہوتے ہیں اور دوسرے ملکوں کے سفارتی, تو انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, اور باقی قوم جانے اور لوگ جانے ان کی شاید ان کو زیادہ کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ تھی آج کی خبر. انشاءاللہ نئی خبر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.